مولانا شمسالدین کے تمام بیانات اور ڈیلی درس قرآن کو سننے کے لیے مولانا شمسالدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ سورہ قیامہ کی آخری آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ان 10 آیات میں پہلے تو قیامت کے منکرین اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف نہ کرنے والے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکرین، ان کا جو طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرز عمل کو بیان کیا، اور اس کے بعد خالق کائنات نے انسان کے اس خیال پر کہ بھی قیامت اب تک نہیں آئی اور آئندہ آنی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حساب و کتاب تاکہ ہمیں نہ دینا پڑے۔ قیامت کے انکار کا معنی ہی یہ ہے کہ حساب و کتاب سے باغی ہیں، کیونکہ اگر حساب و کتاب کا خیال دل میں اور دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر انسان ایسے اعمال اختیار کرنے سے جو کل موت کے بعد اس کے لیے بربادی اور تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن اگر یہ خیال دماغ میں نہ لائے اور اس پر یقین نہ کرے تو پھر گویا اس کی زندگی ایک حیوان کی زندگی ہے، جدھر منہ آیا چل دیا، جس چیز کو کھانا چاہا بلا حلال و حرام کی تمیز کے اس کو کھا لیا، جس چیز کا پہننا ممنوع ہے اس کا خیال کیے بغیر ہر چیز کو استعمال کر لیا، خواہ اس کے استعمال کی تھی یا نہیں۔ اس کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ بھی یہ چیز تمہارے نزدیک ہمارے لیے اب مشکل بن گئی، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ اب تمہارا دوبارہ لوٹانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا؟ اس کے لیے اگر تمہیں اور کوئی دلیل نہیں نظر آ رہی، دلائل تو بے شمار ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ ایک گندے پانی سے تو بنایا گیا اور اس گندے پانی کو مختلف مراحل سے گزارا گیا، ان مراحل کے اندر ہی تو رہ جاتا
تو تیری انسانی شکل نہ بنتی، لیکن ہم نے ان سارے مراحل سے نکال کر خلق فسوا، تمہیں ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا۔ اور پھر ہماری قدرت کا ایک اور نمونہ دیکھو کہ اسی پانی سے مرد کو بھی پیدا کیا، اسی پانی سے عورت کو بھی پیدا کیا۔ یہ تفریق جو ہے، پانی تو ایک ہے، یہ تفریق جو ہے پیدا کرنے کی، یہ کس نے بنائی ہے؟ تو کیا جس ذات نے یہ سب کچھ کیا، تو کیا اب اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ تمہارے زمین کے اندر چلے جانے کے بعد اب تمہیں دوبارہ اٹھائے؟ جس کو اللہ کی قدرت پر یقین ہے وہ تو کبھی یہ سوچ نہیں سکتا، اور جو اللہ کی قدرت ہی کو نہیں مانتا وہ اس قسم کے خیالات و تصورات جو ہے وہ لاتا ہے۔ فرمایا ہم تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کامل قدرت رکھتے ہیں، ہماری قدرت آج بھی اسی طرح کامل و مکمل ہے جس طرح اے انسان تیرے پیدا کرنے سے پہلے اور پیدا کرتے ہوئے جس طرح ہماری قدرت کامل تھی، اسی طرح وہ ہماری قدرت اب بھی کامل ہے۔ اس لیے ہمارا انسان کو دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں، اور تمہارا یہ اعتقاد بالکل جھوٹ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلی، کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب تک دنیا کی زندگی رہی نہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سچا جانا، ولا صلی، اور نہ سچا جاننے کے بعد پھر اس کی بارگاہ میں جھکا۔ اس کی بارگاہ میں جھکنا تو اسی کو نصیب ہوتا ہے جو آدمی اللہ کی بات کی تصدیق کرتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ فرمایا اس کا حال ساری زندگی یہی رہا، فلا صدق، اس نے مانی ہی نہیں کوئی بات، ولا صلی، اب ماننے کے بعد ہی نماز پڑھنی تھی تو نماز اس نے کیا پڑھنی تھی؟ ولا صلی، نماز بھی نہیں پڑھی۔ گویا اس سے ایمان والوں کو بھی خبردار کیا کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرنے والے ہیں مگر نماز کو ترک کرنے والے، ان کو خبردار کر دیا کہ بھی دیکھو یہ تو مومن کی صفات ہی نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کے رسول کو رسول مان لیا، تو اس کے بعد ان کی بتلائی ہوئی باتیں، ان میں سب سے بڑا عمل جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے وہ نماز ہے، جس پر کوئی رقم بھی خرچ نہیں ہوتی۔ وہ نماز بھی نہیں اگر پڑھتا تو معلوم ہوتا ہے اس کا دعویٰ جو ایمان کا ہے وہ دعویٰ شک میں ہے، اس دعوے میں شک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس دعوے کو مشکوک کرنے کی بجائے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ یہ اسی لیے عقیدے کے تذکرے کے بعد فوراً نماز کا ذکر کیا۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، فرمایا اس نے جھٹلا دیا ہماری بات کو، توحید کو جھٹلایا، رسالت کو جھٹلایا، قرآن مجید کو جھٹلایا۔ فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور ان سے تکبر اختیار کرتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ جس کے منہ سے یہ بات سنی اس کی بات کی طرف اور اس کی طرف پیٹھ کر کے چلا گیا، گویا سنی انسنی اس نے ایک کر دی۔ کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى،
پھر اسی اکڑ میں وہ اپنے گھر پہنچا اور اس بات پر گویا اسے فخر ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور وہ قیامت کو نہیں مانتا، اور وہ ان باتوں کو سب فضول باتیں سمجھتا ہے۔ فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمتع، اکڑتا ہوا اپنے گھر گیا۔ اولا لک فاولا، اے انکار کرنے والے اللہ کی توحید کا اور قیامت کا انکار کرنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے، اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے۔ ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے۔ اب تو نہیں مان رہا، یہ جتنا تیرا انکار بڑھ رہا ہے سمجھ لو اتنا ہی تو جہنم کے گہرے طبقے کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح انسان جن عقائد کا انکار کرتا ہے تو جہنم کے 7 طبقات ہیں، ان 7 طبقات میں سے نچلے طبقے کی طرف وہ اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، اور اس کے بالمقابل جتنا اقرار اس کا پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ جنت کے اعلیٰ درجات کی طرف اس کی ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ جس طرح کہ انکار بڑھتا جائے گا، انسان کا انکار بڑھتا جاتا ہے تو جہنم میں ترقی کرتا جاتا ہے، دوزخ کے درجات کے اندر وہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نیکی کرتا ہے اور نیکی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یقین اس کا اور ترقی کرتا ہے، تو وہ دنیا کے اندر ہی اللہ کی رضامندی کی خوشخبری کا حقدار بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے ایمان کے اندر ایمان لانے کے بعد ترقی کی اور ایمان کو ایسے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا کہ دنیا کے اندر وہ ملنے والی نعمت جو جنتیوں کو آخر میں ملے گی، وہ نعمت اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر ہی اس کی خوشخبری سنا دی کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے، ہماری رضامندی تمہارے لیے لکھ دی، تمہارے ایمان کو ہم نے تمہارے دلوں کی تختیوں پر لکھ دیا۔ ظاہر کے اندر لکھا ہوا تو مٹایا جا سکتا ہے، مگر دل کی تختی پر لکھی ہوئی چیز وہ اللہ ہی مٹائے تو مٹا سکتے ہیں اور کوئی نہیں مٹا سکتا۔ صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو دلوں کی تختیوں پر لکھ دیا، فرما دیا قرآن پاک میں اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بنصرہ، اللہ نے ان کی اپنی نصرت کے ساتھ تائید اور مدد فرمائی۔ تو یہ مدد ایسی نہیں فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیا۔ تو فرمایا ایحسب الانسان، اے انسان کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے این یترک سدی، کہ تجھے یوں ہی اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا؟ فرمایا اس حالت میں ہم نہیں تجھے چھوڑیں گے۔ تو دیکھ اپنے سامنے، یہ دنیا تیرے سامنے جا رہی ہے، جو کل زندہ تھا آج مر گیا، اور جو آج زندہ ہے وہ کل مر جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تجھے بھی اس کا شکار ہونا پڑے گا، موت کا شکار بنے گا۔ اور پھر جو کچھ تو نے دنیا کے اندر کیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، آیا کھایا پیا سویا اور مر گیا۔ نہیں، تجھے یہ بیکار نہیں چھوڑا جائے گا، یہ تو بیکار زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے۔ تجھے ہم نے انسان بنایا، تجھے ذمہ داری سونپی، تجھ سے باز پرس ہوگی کہ یہ جو زندگی تو نے گزاری ہے
اس زندگی کو کس طرح لگایا؟ ہماری اطاعت پر لگایا یا نافرمانی پر لگایا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا تمہیں بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ہم بیکار نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم تجھ سے حساب و کتاب لیں گے۔ اور فرمایا کہ ہم نے دیکھو تجھے کس طرح ایک بے جان قطرے سے، ایک گندے قطرے سے، من ماء مہین، ایک ذلیل قطرے سے ہم نے تجھے خوبصورت انسان بنا دیا۔ اب اس کا کوئی نام و نشان بھی تیرے جسم کے اوپر نظر نہیں آتا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا تو منی کا، جس کو ٹپکایا گیا، منی کا ایک حقیر قطرہ نہیں تھا؟ ثم کان علقۃ، اور فرمایا پھر ہم نے اس کو ترقی دے کر پھر خون کی پھٹکی بنا دیا۔ دونوں کی رنگتوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ خون بن گیا اور خون پھر جم گیا، اور اس کے اندر پھر ہم نے جو مختلف پٹھے پیدا کر دیے، اور اس کے اندر سختی آ گئی اور وہ بوٹی بن گئی۔ علاقتاً فخلقنا العلاقۃ مضغۃ، دوسرے موقع پر فرمایا فخلقنا العلاقۃ مضغۃ، کہ ہم نے اس جمے ہوئے خون جو ہے اس کو بوٹی بنا دیا، اور پھر اس بوٹی پر ساری تیری تصویر بنا دی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہا تیری تصویر اس پر بنا دی، اور اسی تصویر میں پھر ہم نے تیرے اعضاء کا رنگ بھر دیا۔ یہ اس پر تصویر بنتی ہے نقطوں کی شکل میں، اور اس کے بعد انہی کو اعضاء بنا دیا جاتا ہے۔ تو کہاں وہ خون کے اجزاء تھے اور کہاں اب وہ ہڈیاں بن گئی، گوشت بن گیا، انگلیاں بن گئیں اور سر بن گیا، اس کے اندر دماغ رکھ دیا، ناک اور آنکھیں بن گئی، منہ بن گیا۔ یہ سارے کے سارے رنگ کس نے بھرے ہیں؟ یہ جس ذات نے بھرے ہیں، یہ اس ذات کے قبضہ اختیار میں اب بھی سب کچھ ہے۔ فرمایا ثم کان علقۃ فخلق فسوى، فخلق فسوى کہہ کر ساری انسانی جتنی وہ تبدیلیاں ہیں اس کے انسان بننے تک، اور اس کے اندر روح ڈالنے تک، اور روح ڈالنے کے بعد پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے تک، ان سب کو ایک ہی لفظ کے اندر ذکر کر دیا، خلق فسوى، بس فرمایا اس کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور ٹھیک ٹھاک اور درست کر دیا، دنیا کے اندر رہنے کے قابل بنا دیا۔ کیا وہ خون کا قطرہ جو ہے وہ دنیا میں رہنے کے قابل تھا؟ نہیں تھا۔ کیا وہ منی کا قطرہ جو ہے وہ دنیا کے اندر رہنے کے قابل تھا؟ نہیں تھا۔ اس کے اندر تو جان ہی نہیں تھی، کہ جائے کہ دنیا کے اندر وہ رہائش کے قابل ہوتا۔ فرمایا اے انسان، جس ذات کو یہ ساری قدرتیں حاصل ہیں تو اس کی قدرتیں اب بھی ختم نہیں ہوئی، اسی طرح ہے۔ وہ دوبارہ تیرے اس منی کا قطرہ بننے تک جتنے مراحل ہیں، ان مراحل میں تبدیل ہونے کے بعد کیا اب دوبارہ تیرے جسم کو نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ کہاں سے تو نے گھڑ لی بات؟ فرمایا کہ ہم نے دیکھ لو اسی پانی کے قطرے سے مرد کو بھی بنا دیا، اسی پانی کے قطرے سے عورت کو بھی بنا دیا، جبکہ مرد کی خصوصیات بھی الگ ہیں، عورت کی خصوصیات اپنی ہیں۔ یہ الگ الگ، ان میں خصوصیات کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ اسی ذات نے پیدا کی ہیں
جس کی قدرت کا تو شاہکار ہے، جس کی قدرت کا ایک تو عظیم نمونہ ہے، یہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا۔ فرمایا تو نے پھر یہ برا اعتقاد جما لیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے۔ فرمایا الیس ذالک بقادر، یہ نفی اور استفہام دونوں کو جمع کر کے فرمایا کہ الیس ذالک بقادر، کیا یہ قدرتوں والا اللہ ابھی اس بات پر وہ قادر نہیں ہے ان یحیی الموتیٰ کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ یہی تجھے تعجب ہو گیا کہ انسان دوبارہ مٹی میں چلا گیا ہے، اب مٹی میں چلے جانے کے بعد اب یہ زندہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ زندہ اسی طرح ہوگا جس طرح کہ پہلے اس کے اجزاء میں زندگی نہیں تھی، سارے اجزاء دنیا کے مختلف کونوں میں بکھرے ہوئے تھے، ان سب کو جمع کر کے اللہ نے اس کے جسم کو بنا دیا۔ تو اب زمین کے اندر بکھرنے کے بعد کیا دوبارہ وہ ان کو جمع نہیں کر سکتا؟ اللہ کی قدرت کے نے جس طرح وہ کر دیا، اسی طرح اس کی قدرت میں یہ بھی ہے اور وہ کرے گا، اور تم سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، میدان حشر میں جمع کرے گا، اور پھر اس زندگی کا حساب مانگے گا۔ اسی لیے اللہ نے بھیجا دنیا کے اندر تاکہ انسان کو آزمایا جائے، اور جو زندگی گزاری ہے اس زندگی میں کیا کچھ اس نے کیا ہے اس سے کے بارے میں پوچھا جائے۔ کیا آیا تو نے اس زندگی کا حق ادا کیا یا نہیں؟ اگر حق نہیں ادا کیا تو کل کو پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ جو ہے سوال، اس سوال کا جواب جو ہے اس کے لیے تمہیں کل حاضری دینے ہے اللہ کی بارگاہ۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب جو ہے دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اور وہ کیا ہے کہ صحیح اعتقاد کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے اعمال کو بندہ اختیار کرے، تاکہ کل میدان حشر میں رسوائی اور ذلت سے بچ جائے۔ آج ان اعمال کے کرنے میں اگر مشقت ہے، اگر لوگوں کی لان تان برداشت کرنی پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں، لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ آج کی پریشانی، آج کی دقت، آج کی رسوائی، یہ قیامت کی رسوائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قیامت کی رسوائی اولین و آخرین کے سامنے ہوگی، اور یہ رسوائی تو چند آدمیوں کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام، ان کو تکالیف پہنچائی گئی، اور کافر جو تکلیف پہنچا سکتے تھے وہ انہوں نے ان کو پہنچائی، لیکن ان تکالیف کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مکہ کی گلیاں اس وقت وہ پلین تھی آپ کی سڑکوں کی طرح؟ جو اب سڑکوں کی حالت ہے بس یوں ہی سمجھ لو، پتھر اونچے نیچے پتھر جو ہیں وہ پڑے ہوئے تھے، اور ان پر لوگ چل کر گزارا کرتے تھے۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ کیا وہ پتھر جو ہیں وہ ان کے جسم کو نہیں چھیلتے تھے؟ یقیناً چھیلتے تھے، اور ان سخت گرم پتھروں پر آپ کے سینے پر پتھر رکھے جاتے، اور یہ کہا جاتا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انکار کر دو، جب تک انکار نہیں کرو گے تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔
لیکن بلال کی زبان پر ایک مرتبہ بھی انکار نہیں آیا۔ ایمان دیکھو کیسی عجیب چیز ہے، جب ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو نکال نہیں سکتی۔ اس کے لیے جتنے بھی جتن کیے جائیں، آگ کے اندر پڑنا تو برداشت کر دیتا ہے، نارے نمرودی جو ہے وہ اس ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طرح کفار کی جیلیں اور کفار کی بیڑیاں ایمان کو ہلا نہیں سکتی، اس کے دل سے نکال نہیں سکتی۔ تو صحابہ کرام نے یہ ساری تکالیف برداشت کی اور خالق کائنات نے ان کو دنیا اور آخرت کی اعلیٰ نعمتوں سے نواز دیا۔ آخرت کی نعمتوں کا بھی یقینی وعدہ کیا، قرآن مجید کے اندر بھی اتار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اتار دیا۔ اب دیکھ لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیبیہ کے اندر شامل ہونے والے جو لوگ ہیں ان میں کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ 1500 جنتی، فرمایا ان میں جو اس بیعت میں شامل ہونے والے ہیں ان میں کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب اس جماعت میں تو ابو بکر و عمر یہ فرشت میں اول نمبر ہے، عثمان غنی تو حضور کے نمائندہ ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ بیعت رضوان ہوئی ہے، جس بیعت کو خالق کائنات نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین سے ذکر کیا۔ اس کا سبب حضرت عثمان ہے کہ ان کی موت کی اطلاع نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جہاد پر بیعت کا صحابہ کو اعلان کرایا اور جہاد پر بیعت کی، اور اللہ کی رضامندیاں آسمانوں سے اتر آئیں اور اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہو گیا۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کا باعث بنی۔ اللہ کو وہ بیعت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بہت پسند آیا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی ان حکموں کو اور ان باتوں کو مان کر اختیار کیا اور پوری زندگی اس پر قائم رہے، دین کو چھوڑا نہیں، اور اس دین کے لیے اپنی پوری زندگی کو لگا دیا۔ خالق کائنات ان کے نقش قدم پر چلائے اور قیامت کے دن انہی کے قدموں میں حشر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔